بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام میں ایک ایسی عظیم المرتبت خاتون کا نام فضل کمال پر جگمگا رہا ہے کہ جس کی شخصیت اعلیٰ ترین اخلاقی فضائل کا کامل نمونہ ہے۔ ایسی خاتون جس نے اپنے نرم مہربان دل کے ساتھ مصائب کے بار گراں کو تحمل کیا، لیکن اس بی بی کا عزم محکم حقیقت کے دفاع کی راہ میں ذرہ برابر متزلزل نہ ہوا۔ جی ہاں، ہم ثانیہ زہرا کربلا کے بعد یزید کو لگام ڈالنے والی ہستی حضرت سیدہ زینب کبریٰ کی بات کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی گراں قدر حیات طیبہ اسلام اور اس کی حقیقی اقدار کے تحفظ میں گزار دی۔ سلام ہو اس باعظمت خاتون پر جس نے اپنے خطبوں سے اپنے دور میں ناانصافی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت زینب علیہ السلام کے مقام مدفن اور وفات شہادت کے سلسلے میں مختلف روایات ملتی ہیں، جسے آج کی ویڈیو میں مستند حوالوں سے ذکر کیا جائے گا۔ زینب علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ جب وہ 7 سال کی تھی تو ان کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت زینب سن 5 جمادی الاول سن 5 ہجری یا 6 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائیں۔ ایک روایات کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت شعبان 6 ہجری کے ابتدائی دنوں میں ہوئی۔ حضرت زینب کے والد گرامی امیر المؤمنین حضرت عائشہ اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ علیہ السلام ہیں۔ آپ کو ایسے عظیم والدین کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے کہ جن کی مثل پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت زینب اس دنیا میں تشریف لائیں تو حضرت فاطمہ زہرا انہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں اور ان سے فرمایا، آپ اس مولود کا نام رکھیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس کا نام نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا، ابھی جبرائیل آئے ہیں اور کہا ہے کہ اس مولود کا نام زینب رکھو۔ اللہ نے اس مولود کے لیے یہی نام منتخب کیا ہے۔ جب حضرت زینب بڑی ہوئی تو حضرت امیر المؤمنین نے ان کی شادی اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ کر دی اور ان کا حق مہر حضرت فاطمہ کے حق مہر کی طرح 480 درہم قرار دیا۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے حق مہر کی رقم اپنے ذاتی مال سے جناب عبداللہ بن جعفر طیار کو ہبہ کی۔ جناب عبداللہ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہیں تاریخ سخاوت، اعلیٰ نسب اور بلند ایمان کے حوالے سے جانتی ہے، اور بہت زیادہ سخاوت کی وجہ سے آپ کو بحر الجود کے لقب سے بھی یاد کرتے تھے۔ روایات کے مطابق حضرت زینب کی اولاد درج ذیل ہیں: جناب علی، جناب عون، جناب عباس، جناب کلثوم۔ حضرت زینب کے بیٹے جناب علی کو تاریخ میں زینبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خدا نے انہیں کثیر اولاد عطا کی اور ان کی نسل اب تک باقی ہے۔ جناب عون کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور اسلام کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کی قبر اقدس کے ساتھ گنج شہداء میں دفن ہوئے۔ حضرت زینب نے اپنے پاک طاہر گھر میں پرورش پائی کہ جس میں ذکر خدا اپنے عروج و معراج کی منزلوں کو چھوتا اور صالح اعمال اور ادائیگی کے حق کو پاتے، جس میں حضرت علی علیہ السلام کے علم حکمت کی سرپرستی ہوتی، جہاں حضرت فاطمہ زہرا کے لطف و کرم کا سایہ رہتا، جہاں جوانان جنت کے سرداروں کی ہر وقت مجلس نصیب ہوتی۔ ایسے عظیم گھر میں تربیت پرورش پانے والی شخصیت کا حق یہی کہ وہ ہر کمال کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب میں وہ تمام اعلیٰ صفات، کمال اور فضائل پائے جاتے ہیں کہ جن کی نظیر کسی بھی خاتون میں ملنا ناممکن ہے۔ انہی فضائل مناقب کی وجہ سے آپ کو صدیقۃ الصغریٰ، عقیلہ بنت ہاشم، موثقہ، عارفہ کاملہ، آل علی اور بہت سے دوسرے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ بھائی بہن کا جو عظیم تعلق امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب کے درمیان موجود تھا،
نہ تو ایسا تعلق تاریخ میں پہلے کسی بہن بھائی میں تھا اور نہ ہی قیامت تک کسی بہن بھائی میں ہوگا، اور ایسا کیوں نہ ہو، دونوں نے ایک ہی آغوش میں پرورش پائی اور دونوں ایک ہی شجر کی دو شاخیں ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زینب کے اس دنیا میں آنے کے بعد ایک دن حضرت فاطمہ زہرا اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور ان سے فرمایا، اے میرے بابا، میں زینب میں ایک عجیب چیز کا ملاحظہ کرتی ہوں۔ تو رسول خدا نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا، جب تک حسین گھر نہیں آ جاتا زینب روتی رہتی ہے، اور جب حسین گھر میں آ جاتے ہیں تو زینب اپنے بھائی حسین کی طرف رخ کر لیتی ہے اور دیر تک اپنے بھائی کو دیکھتی رہتی ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا، جبرائیل نے ان مصائب کے بارے میں بتایا ہے کہ جو حسین اور زینب پر ڈھائے جائیں گے۔ حضرت زینب نے کربلا، کوفہ، شام اور مدینہ میں جن مصائب کا مکمل ثابت قدمی اور شجاعت سے سامنا کیا، ان مصائب کا سامنا کرنے سے پہاڑ ریزوں میں تبدیل ہو جاتے اور سمندر قطروں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ آپ اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے قربانیاں دینے سے ذرہ برابر بھی نہ گھبرائیں اور اپنے بھائی کا بے سر لاشا ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف منہ کر کے فرماتی، اے اللہ، ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ حضرت زینب کے زہد و تقویٰ اور عبادت کے بارے میں تاریخ یوں بیان کرتی ہے کہ حضرت زینب نے کائنات کے مشکل ترین دنوں اور کربلا، شام جیسے مصائب میں بھی کبھی اپنی نماز تہجد کو بھی قضا نہیں کیا تھا۔ فاضل قائنی لکھتے ہیں کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شام جاتے ہوئے میری پھوپھی زینب نے راستے کے تمام تر مصائب کے باوجود اپنی نماز تہجد تک نہ قضا کی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں تو میں نے ان سے یوں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسیران کربلا کو ظالم جو کھانا دیتے تھے وہ انتہائی کم ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بی بی اپنا کھانا بھی بچوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ روایات میں مذکور ہے کہ جب حضرت زینب اپنے بابا کے ساتھ کوفہ میں رہتی تھی تو اس وقت وہ اپنے گھر میں عورتوں کو قرآن کی تفسیر پڑھاتی تھی۔ حضرت زینب کے پردے کا یہ عالم تھا کہ یحییٰ مازنی کہتا ہے کہ میں مدینہ میں حضرت امیر المؤمنین کے پڑوس میں رہتا تھا، لیکن خدا کی قسم نہ تو میں نے حضرت زینب کو دیکھا اور نہ ہی کبھی ان کی آواز سنی۔ جب حضرت زینب اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تو رات کے وقت زیارت کے لیے گھر سے نکلتی اور ان کے دائیں طرف حضرت امام حسن ہوتے اور بائیں طرف حضرت امام حسین ہوتے اور ان کے آگے آگے حضرت امیر المؤمنین خود چلتے، اور جب وہ قبر کے قریب پہنچتے تو حضرت امیر المؤمنین آگے بڑھ کر چراغ کو بجھا دیتے۔ ایک دفعہ امام حسن نے اپنے بابا سے چراغ بجھانے کا سبب دریافت کیا تو امام نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی نظر تمہاری بہن زینب پر پڑے۔ حضرت زینب کو ایسے المناک اور پردرد مصائب کا سامنا کرنا پڑا کہ جس سے کم سن بچے کے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ ملکہ کائنات کی اس عظیم بیٹی نے اپنے تمام عزیزوں کو یکے بعد دیگرے شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا کے رخصت ہونے کے بعد پھر اپنے بابا حضرت امیر المومنین کے سر پہ لگنے والی ضربت اور شہادت کا دکھ برداشت کرنا پڑا، اور اس کے کچھ عرصے بعد اپنے معصوم بھائی امام حسن کی شہادت اور ان کے جنازے پر لگنے والے تیروں کو دیکھا، اور پھر کربلا کے میدان میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے کائنات کے سب سے بڑے مظالم کی گواہ بنی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہونے کے جرم میں قید و بند کی مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن ان تمام مصائب کے باوجود اپنے موقف پہ ایسے ثابت قدم رہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں تو ہل جائیں،
لیکن رسول کی نواسی کی ثابت قدمی میں ذرہ برابر فرق نہ آئے۔ اپنی گفتار اور سیرت میں ایسی شجاعت اور دلیری سے کام لیا کہ لوگوں کو حضرت علی بن ابی طالب کی شجاعت یاد آ گئی۔ صبر، حلم اور دانائی میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا کی شبیبہ بن کر تاریخ کے صفحات پر ظاہر ہوئیں۔ حضرت زینب نے اپنے وقت کے سب سے بڑے آمروں اور فرعونوں کے سامنے یوں گفتگو کی کہ آج بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے تمام عزیزوں کی شہادت اور اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بھی ایک خاتون کس طرح سے ایسے عظیم خطبے دے سکتی ہے۔ حضرت زینب نے اپنی قوت گفتار کے ذریعے کوفہ شام میں ہر بولنے والے کو خاموش کروا دیا اور اپنے خطبوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو دنیا تک پہنچایا اور یزید اور اس کی طرح کے موجود اور سابقہ ظالم حکمرانوں کی منافقت اور اسلام دشمنی کا پول دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یہ حضرت زینب کے کوفہ شام میں دیے گئے خطبے ہی تھے کہ جنہوں نے یزیدی حکومت کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا اور یزید ملعون جیسا دشمن اسیران کربلا کو واپس مدینہ پہنچنے پر مجبور ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی المناک شہادت کے بعد حضرت زینب کی آنکھوں سے نہ تو کبھی آنسوؤں کا بہنا رکا اور نہ ہی ان کے غم میں کوئی کمی آئی اور نہ کربلا اور کوفہ شام میں لگنے والے دل کے زخم محو ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت زینب نے 62 ہجری کو مدینہ سے شام کا سفر کیا تو راستے میں اس درخت کے پاس سے گزری کہ جس پر ظالموں نے اسیران کربلا کا قافلہ لاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لٹکایا تھا۔ اس درخت کا دیکھنا تھا کہ وہ تمام مصائب پھر سے آنکھوں کے سامنے آ گئے کہ جن کو حضرت زینب نے دیکھا تھا اور کربلا کے دیے ہوئے تمام زخم دوبارہ ہرے ہو گئے۔ حضرت زینب اپنے بھائی امام حسین کی شہادت کے تقریباً 2 سال بعد 15 رجب المرجب 62 ہجری اور اپنی خالہ کی حقیقی سے جا ملیں۔ آپ کی قبر کے بارے میں سب سے قوی اور مضبوط روایات یہی ہے کہ کربلا سے مدینہ پہنچنے کے بعد کچھ عرصہ آپ نے وہاں قیام کیا اور پھر محرم 62 ہجری میں آپ نے پھر سے اپنے بھائی امام حسین کے مشن کو دنیا عالم میں پھیلانے کے لیے اس وقت کے دارالخلیفہ دمشق کا رخ کیا۔ یزید کو جب آپ کی دمشق میں موجودگی اور یہ پتہ چلا کہ سیدہ زینب یزید کے خلاف عوام الناس کی عورتوں کو خطبہ دے رہی ہیں تو اس نے آپ کو زہر دلوا کر شہید کیا۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ آپ کو محل میں نظر بد کیا گیا جہاں پھر آپ کی وفات ہوئی، جبکہ ایک روایات یہ بھی ملتی ہے کہ آپ مدینہ سے ابھی دمشق کی سرحد پر پہنچی تھی کہ آپ اپنے کربلا سے دمشق اور دمشق سے مدینہ کے اذیت ناک سفر کو یاد کر کے اتنا روئی کہ آپ کی روح پرواز کر گئی، اس لیے دمشق موجود شام میں ہی آپ کو دفنایا گیا۔ کچھ روایات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی کیونکہ آپ کربلا سے واپس مدینہ آئی اور تاحیات وہاں ہی رہی، لیکن اس قول کو اس جواب کے ساتھ رد کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی قبر مدینہ میں ہوتی تو یقیناً اس کا کوئی نشان ہوتا، اس لیے کہ آپ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی کہ آپ کی قبر کی طرف کوئی توجہ نہ کرتا، کوئی زیارت کو نہ جاتا اور قبر مخفی رہ جاتی، اس وجہ سے اس قول کو رد کیا جاتا ہے۔ 14 صدی عیسوی میں یہ بات مشہور کی گئی کہ آپ مصر کے علاقے قناۃ الصبا مدفون میں ہیں، لیکن بعد میں تحقیقات سے یہ پتہ چلا کہ مصر میں موجود یہ قبر زینب بن یحییٰ متوج بن حسن بن زید بن حسین علی بن ابی طالب کی قبر ہے، نہ حضرت زینب بنت امیر المؤمنین حضرت علی کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کا بغض رکھنے والوں سے دور رکھے اور بروز قیامت ہمارا ٹھکانہ بھی وہاں جہاں حضرت سیدہ زینب سلام علیہ السلام ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی سچی غلامی نصیب فرما، آمین۔